بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1661 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 54 اور 55۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بكل شیء علیما۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان تبدو اگر تم ظاہر کرو شیئن کوئی چیز، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اسے، فإن اللہ کان تو بلا شبہ اللہ ہے، بکل شیء ہر چیز کو، علیما جاننے والا۔ لا جناح کوئی گناہ نہیں، علیہن ان عورتوں پر، فی آبائہن اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، ولا ابنائہن اور اپنے بیٹوں اور نہ ہی اپنے بیٹوں کے، ولا اخوانہن اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے، ولا ابناء اخوانہن اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، ولا ابناء اخواتہن اور نہ ہی اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، ولا نسائہن اور نہ اپنی عورتوں کے، ولا ما ملکت اور نہ ان کے جن کے مالک ہوئے، ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ، واتقین اللہ تم سب اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان بلا شبہ اللہ علی کل شیء شہیدا ہر چیز پر گواہ۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کر دو یا اس کو پوشیدہ رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی قسم کی عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے، اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، چاہے تم کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ ہر چیز کو پورا جاننے والا ہے۔ دوسری بات، نبی کی بیویوں کے لیے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے، نہ اپنے بھتیجوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے، نہ اپنے بھانجوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے، نہ اپنی عورتوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے، نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ تیسری بات، تم اللہ سے ڈرتی رہو۔ چوتھی بات، یقین جانو کہ اللہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ نبی کو ایذا پہنچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کا ارادہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل میں اس قسم کی باتیں بھی نہ لانا جن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہو۔ اگر تم اس بات کو ظاہر کرو گے جب بھی اللہ کو معلوم ہے، اور نہ ظاہر کرو جب بھی اللہ کو اس کا علم ہے، وہ تو ہر کھلی چھپی چیز کو جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ اگلی آیت میں اس پردے سے کون کون مستثنیٰ ہیں، یعنی کن کن عورتوں سے بغیر پردہ کیے بھی رہ سکتے ہیں، بیان کیا جا رہا ہے کن کن مردوں سے، کن کن عورتوں سے، تاکہ انہیں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کا ذکر فرمایا کہ وہ ازواج مطہرات اپنے والد کے سامنے بغیر پردے کے آ سکتی ہیں۔ پردہ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پردہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں، چہرہ، سر وغیرہ کھلا رکھ کر ان کے سامنے آ سکتی ہیں، جبکہ دوسروں کے سامنے انہیں بھی ان کی اعضاء کو بھی چھپانا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد بیٹوں کا ذکر فرمایا کہ اپنی اولاد کے سامنے بھی اسی طرح بغیر پردے کیے آ سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح بھائیوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے۔ اس آیت میں چچا اور ماموں کا ذکر نہیں، جبکہ وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں، یعنی ان سے بھی تو پردہ کرنا ضروری نہیں، اسے کہ وہ باپ کے درجے میں ہیں، جیسا کہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے سامنے دوپٹہ نکالنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔
مزید فرمایا گیا کہ مسلمان عورتوں سے بھی تم اپنے پردے کو ترک کر سکتی ہو۔ حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ولا نسائہن سے مراد مسلمان آزاد عورتیں ہیں، یعنی ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم اپنی زیب و زینت ان مذکورہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہو، مگر ستر کا پردہ ان تمام کے سامنے ضروری ہے۔ فرمایا اپنے غلاموں کے سامنے بھی آنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، جبکہ دوسروں نے کہا کہ باندیاں اور غلام دونوں بھی اس میں شامل ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو باپ، بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا ہم بھی پردے کے پیچھے سے بات کریں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور رخصت دی گئی باپوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، بھتیجوں کے بارے میں، بھانجوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ازواج مطہرات کو متنبہ کر رہے ہیں کہ پردہ کرنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہو، یعنی ان مذکورہ لوگوں کے علاوہ پردے کے سلسلے میں تجاوز مت کرو، بہت احتیاط کے ساتھ رہو، اور پردہ کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں تم جو کچھ بھی کرتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، لہٰذا اپنے اعمال میں احتیاط برتو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔